ویلکم بیک. باسط صاحب, بڑی ملاقاتیں ہوئی ہیں میاں نواز شریف صاحب سے بھی بھارتی صحافیوں کی. ان ملاقاتوں میں جو کچھ کہا گیا, جو باتیں ہوئیں, آپ ان سے مطمئن ہیں؟ نہیں, میں تو قطعاً مطمئن نہیں ہوں. سچی بات یہی ہے. پہلے تو شاید ملاقاتیں ہونی چاہیے تو نواز شریف کو ملاقاتیں کرنی نہیں چاہیے تھیں. کسی آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستانی صحافیوں کو اس طرح ایکسیس ملی ہو کسی بھی فارمر پرائم منسٹر یا انکمبنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ. ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو یہ ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے بڑے میزبان لوگ ہیں, لیکن اس میزبانی میں ہم اتنے آگے چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے نیشنل انٹرسٹ بھی ایک لحاظ سے انڈرمائن ہوتے ہیں. یہ ملاقات دیکھیے صرف نواز شریف صاحب بحیثیت سابق وزیر اعظم کے نہیں تھے. ایک تو وہ مسلم لیگ کے صدر ہیں یا چیئرمین ہیں, ان کے قائد ہیں, اور دوسری طرف چیف منسٹر بھی وہاں موجود بالکل. تو اس کی ایک آفیشیل حیثیت بھی ہو جاتی ہے اگر آپ دیکھیے تو. ہاں, مجھے نہیں معلوم کہ آیا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ایک ہی صفحے پہ ہیں کہ نہیں, کیونکہ ابھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم ہے نا, ان کی ریسپانسبلٹی الٹیمیٹلی, اس وقت نواز شریف صاحب کی ریسپانسبلٹی تو نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو دل ہے وہ دھڑکتا ہے, وہ بے چین رہتے ہیں بھارت جانے کے لیے اور بھارت کے لوگوں سے ملنے کے لیے. ان کا بس نہیں چلتا تو وہ شاید وہاں شفٹ بھی ہو جائیں. بلکہ کل کسی ایک واٹس ایپ گروپ میں چل بھی رہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب اتنے ہی مداح ہیں مودی کے اور سب کے, تو چلے جائیں, شفٹ ہو جائیں بھارت میں. کیونکہ انہوں نے یہ بھی بات کی ہے نا ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی کہ انڈیا اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے جس طرح کہ بھارت کی کنفیڈریشن ہے, جو بھارت کے اندر اسٹیٹس ہیں نا جس کے تعلقات یونین کے ساتھ ہیں اس طرح ہی ہونے چاہیے. یعنی کہ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں کنفیڈریشن بنا دیں. تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. تو نواز شریف صاحب نے جو میسیجنگ کی ہے, میں اس کو بھی ان کا مزاج کو رکھتے ہوئے تو وہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن کیا وہ ریاست سے مطابقت رکھتی ہیں؟ ہمارا جو اس وقت نیریٹو ہے اس سے مطابقت رکھتی ہیں؟ پہلے تو دیکھیے انہوں نے ایک عجیب سی بات کر دی. مطلب ٹھیک ہے عمران خان سے جتنے بھی آپ کے اختلافات ہوں, پی ٹی آئی کی حکومت سے جتنے بھی اختلافات ہوں, یہ کہنا کہاں کا انصاف ہے کہ جی تعلقات جو پاکستان بھارت کے درمیان اس وقت خراب ہیں اس کی وجہ ساری وہ شخص ہے, فارمر وزیر اعظم ہے. کوئی خدا کا خوف کریں, ان تعلقات میں خرابی آئی ہے تو وہ پچھلی ہماری حکومت نہیں ہے, وہ تو انڈیا ہے, بھارت ہے جس نے 5 اگست 2019 کو یہ اقدامات کیے ہیں. تعلقات میں خرابی پچھلی حکومت کو وزیر اعظم نے الگ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کیا, وہ 7 اگست کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد یہ سارے فیصلے کیے گئے کہ ہم اپنے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کریں گے, ٹریڈ منقطع کریں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ مطلب اتنی اپنی سیاست میں یا اختلافات میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ آپ یہ کہنے کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ اس وقت اگر ڈیڈ لاک ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے. مطلب اس کا بھی آپ مورد الزام پچھلی حکومت کو ٹھہرا رہے ہیں. یہ کہاں کی سیاست ہے؟ مطلب اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بھارت کے صحافی, کچھ تو خدا کا خوف کریں یار. مطلب آپ جو کہنا ہے کہیں, مطلب اس حد تک آپ چلے جائیں کہ پاکستان ہی کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں کہ یہ سارا ڈیڈ لاک ہماری وجہ سے ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. خدا کا خوف کریں نواز شریف صاحب. میں جانتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کا تعلقات ٹھیک ہو, لیکن کچھ پرنسپلز بھی ہوتے ہیں نا. قومیں جو کسی ایشو کے لیے نہیں کھڑی ہوتی ہیں وہ پھر ہر ایشو میں بیٹھ جاتی ہیں, اور جس وقت جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی میں کرکٹنگ ٹائز ہونے چاہیے, ٹریڈ ہونا چاہیے, ماضی کو بھلا دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. کارگل کا ذکر بار بار کرتے ہیں, اور کارگل کا ذکر آپ کیوں بار بار کرتے ہیں؟ اگر کارگل کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ سیاچن کا بھی ذکر کیجئے جو بھارت نے 1984 میں کیا ہمارے ساتھ, شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاچن پہ قبضہ کر لیا. اس کا ذکر آپ کرتے نہیں ہیں. آپ کو 1999 فیبری 21 1999 کا لاہور ڈکلیریشن یاد آ جاتا ہے. اب اس لاہور ڈکلیریشن کی احسن اقبال صاحب نے بھی کہا لیٹس گو بیک ٹو لاہور ڈکلیریشن. اس لاہور ڈکلیریشن کی اب کیا حیثیت اور اہمیت رہ گئی ہے جب بھارت نے 5 اگست 2019 کو جو اقدامات کشمیر پہ لے لیے؟ بالکل کیا مطلب کشمیر پہ انہوں نے کہا, کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا. مطلب یہ بھی تھوڑا بہت نہیں ہوا کہ چلیے میں کنڈیم ہی کر دوں جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے کیا کہ اس نے خلاف ورزیاں کی, یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن کی, اس نے شملہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی, اس نے لاہور ڈکلیریشن کی خلاف ورزی کی. اس کا ذکر نہیں کرتے اور مودی صاحب کو شاباش دے رہے ہیں
کہ مودی صاحب جی یہاں پہ آئے, بڑی مہربانی ان کی 25 دسمبر 2016 کو یہاں 15 کو یہاں تشریف لائے, تو میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. اور میری والدہ صاحبہ کو بھی, میری والدہ صاحبہ سے بھی انہوں نے ملاقات کی. آپ کی والدہ صاحبہ سے ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ نواز شریف صاحب کہ ہم کشمیر کو بھول جائیں, ہم آسیہ اندرابی کو بھول جائیں جو پچھلے 6 سالوں سے تہاڑ جیل میں ہیں, ہم ان ماؤں کو بھول جائیں جو قربانیاں دے رہی ہیں, ان بہنوں کو بھول جائیں جن کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں, ان 1 لاکھ سے زائد شہیدوں کو ہم بھول جائیں جنہوں نے حق خود ارادیت کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ مطلب ہمیں ذرا کلیئر کر دیجئے نا. اگر مودی کی محبت میں آپ اس قدر ہی آگے بڑھ گئے ہیں تو ہیو اے ہارٹ, ہم تو آپ سے ایگری نہیں کرتے. آپ بے شک کہیں کہ جی میں کرکٹ اگلے سال جاؤں گا دیکھنے کے لیے, اگر یہ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کی کرکٹ ٹیم, پتہ نہیں کرکٹ کا جس میں نے پہلے کہا ایک ایسا تماشا لگ گیا اس ملک میں کہ جس کا جی میں آتا ہے بیان دے دیتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پالیسی ہمارے شہباز شریف صاحب کی نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب having said everything, میں نے ان کو تنقید بھی کی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا دل اس طرح نہیں ہے, وہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کریں گے جہاں تک بھارت کا تعلق ہے, کیونکہ ساکھدار نواز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہیں تو وہ بھارت کے معاملے میں چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی لائن ٹو کریں. تو یہ بھی ذرا شہباز شریف صاحب کو ذرا کنٹرول رکھنا ہوگا, کہ دیکھنا ہوگا کہ اس حد تک نہ چلے جائیں جہاں پہ کہ ہم بالکل ہی اپنی کشمیر پالیسی کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھیں. تو میں جو ہے نواز شریف صاحب نے جو باتیں کہی ہیں, اور وہ آج بڑی رپورٹ بھی ہوئی, ایک تو لائم لائٹ ساری نواز شریف صاحب کی طرف آ گئی نا, ایس سی او کی وجہ سے وہ ساری لوگ اب جو آج بھارت کا میڈیا آپ دیکھیں تو سارے بھرا پڑا ہے نواز شریف صاحب سے ملاقات کا, کہ جی وہ تو بڑے زبردست آدمی ہیں. ایسے لوگوں کی بڑی پذیرائی کرتا ہے بھارت, جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں نا کہ اب آگے بڑھیں, کشمیر کو ماریں گولی, چھوڑیے کشمیر کو, آگے بات کریں, ٹریڈ کی بات کریں. اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, میری بات لوگ سنتے نہیں ہیں, کہ بھارت تو مرا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرے, کیونکہ بھارت کی یہ مجبوری ہے. وہ تو خوش ہوگا کہ آپ بغیر کچھ لیے بھارت سے بات کر لیں, تو آپ تو انڈرمائن کر رہے ہیں اپنی کشمیر پالیسی کو. بھارت نے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائی کہ آپ کو اکوموڈیٹ کرے. اب وہ اسٹیٹ ہوڈ کا جو معاملہ ہے کہ جی جموں اور کشمیر میں, چونکہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات ہو گئے, ہم کل ڈسکس کریں گے, تو اب شاید اس کا جو ریاستی درجہ ہے وہ بحال ہو جائے. ریاستی درجہ بحال ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا ڈسپیوٹ کوئی 5 اگست 2019 سے تو شروع نہیں ہوا نا, یہ معاملہ تو پہلے کا تھا. اصل خصوصی جب اس کی حیثیت بھی تھی تو ہمارا ڈسپیوٹ تو تھا نا. اگر آج خصوصی حیثیت بھی بحال ہو جاتی ہے تو یہ کیا کشمیر ڈسپیوٹ ختم ہو جائے گا؟ کشمیر ڈسپیوٹ تو وہاں رہے گا. یہ بھارت کی ایک بہت بڑی چال ہے ایکچولی, جو ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے. بھارت نے 35A خاص طور پہ جو ہٹایا ہے نا, اس کا پوری جو اکثریت, یہ علاقہ ہے اکثریتی, اس کو ہندو اکثریت علاقے میں تبدیل کرنا چاہتا ہے بھارت. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور پھر 20 سال کے بعد ریفرینڈم بھی ہو جائے گا, اور پھر وہ ریفرینڈم جو ہے بھارت کے حق میں لوگ, کیونکہ جب یہ ہم پاکستان, یہ بھارت آزاد ہوئے تو اس وقت جموں اور کشمیر کی جو مسلمانوں کی, مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو مسلمانوں کی تعداد تقریباً 80% کے قریب تھی. آج وہ 68% ہو کے رہ گئی ہے. تو آپ یہ خیال کر سکتی ہیں کہ آگے آنے والے سالوں میں کیا ہوگا. لیکن ان کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ ذرا سوچیں, ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے مرے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ اور پنجاب کے ساتھ, کہ ہم پنجابی ہیں, ہمارا کلچر ایک ہے. اگر کلچر ایک ہی ہے تو پھر بنائیے کنفیڈریشن, ختم کیجئے یار یہ سارا معاملہ. کیوں پاکستانی عوام کو ان کی منگوں کی جو آپ ترجمانی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کریں گے, آپ تو نیشنل کنسنسس کے خلاف جا کر باتیں کر رہے ہیں. ٹریڈ کی باتیں کر رہے ہیں. ٹریڈ پہلے بھارت سے کہیے کہ جو پلوامہ کے واقعے کے بعد انہوں نے 200% جو ڈیوٹیز لگائی ہیں پاکستان کی امپورٹس, پہلے وہ تو ہٹائے, اس پہ آپ بات ہی نہیں کرتے. مودی وہ حرام ہو کوئی مودی کو تنقید بھی کر سکتے ہوں یہ لوگ. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہمارے کیا رویے ہو گئے ہیں. اس سطح پہ, اس لیول پہ اگر ہم یہ باتیں کریں گے تو پھر کشمیر کا کیا ہوگا؟ تو ایک دفعہ فیصلہ کر دیجئے کہ نہیں چاہیے ہمیں یار, جو آپ لینا لے لیجئے, جان چھوڑیے. ایک طرف وہ ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی پہ پریشر ڈال رہا ہے ہم پہ, اور بہت سے کام کر رہا ہے جو TTP کو سپورٹ کر رہا ہے, BLA کو سپورٹ کر رہا ہے, BRA کو سپورٹ کر رہا ہے. کتنے بلوچ لیڈرز ہیں جو وہاں جاتے ہیں بھارت اور وہاں سے فنڈنگ لیتے ہیں. لیکن ہم ان سب چیزوں کو بھلا کر مودی صاحب کے ساتھ جھپی مارنے کے لیے تیار ہیں, اور اگلے سال بھارت جانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم کرکٹ میچ دیکھ سکیں وہاں.
صحیح. سو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ. دیکھتے رہیے ڈیسائفر ود عبد الباسط.